بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر حدیث، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتى بغیر علم كان اثمه على من افتاه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو آدمی کسی کو بغیر جانے بوجھے کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ اس شخص پر ہے جو اس کو فتویٰ دیتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے. ناظرین محترم، یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی اگر اس سے کوئی سوال کیا جائے اور وہ اس کا صحیح جواب نہیں جانتا، لیکن اپنے اندازے سے تھوڑا بہت اپنی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے بغیر تحقیق کیے، بغیر سمجھے کچھ بھی بتا دیتا ہے، کچھ بھی جواب دے دیتا ہے، اور جس بیچارے نے پوچھا وہ جا کر اس کے کہے ہوئے کے مطابق عمل کرتا ہے اور وہ چیز غلط ہوتی ہے، تو وہ عمل کرنے والا غلطی تو کر رہا ہے اور اسے جو گناہ سرزد ہوگا اس گناہ کا وبال اس فتویٰ دینے والے پر بھی پڑے گا. ناظرین، ہم کو یہاں پر 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے جا کر سوال کرتا ہو تو پہلے اس کو یہ احساس کر لینا چاہیے کہ جس سے میں سوال کر رہا ہوں کیا وہ اس لائق بھی ہے کہ مجھ کو جواب دے سکے. اگر وہ مفتی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے، اس سے سوال کیا ہی نہ جائے. لیکن بعض بیچارے جو بھولے بھالے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کو بھی اس کا حلیہ یا اس کی جو ہے شریعت کی پابندی یا نمازوں اور سنتوں کا اہتمام دیکھ کر اسے مولانا، مفتی یا علامہ سمجھ لیتے ہیں، جا کر ان سے پوچھ ہی لیتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ عوام جو کسی سے مسائل وغیرہ دریافت کرتے ہوں، فتاوے وغیرہ پوچھتے ہوں، ان کو چاہیے کہ جس سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں پہلے اطمینان کر لیں کہ واقعتاً وہ اہل علم ہیں، یا اگر فتوے کی بات ہے تو واقعتاً وہ مفتی ہیں اور باضابطہ مفتیان کرام نے ان کی تصدیق کی ہے کہ وہ فتوے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد ہی ان سے پوچھنا چاہیے. اگر کسی بھولے بھالے مسلمان نے کسی ایسے آدمی سے پوچھ لیا اور وہ بیچارہ اس کو نہیں جانتا ہو، وہ مفتی نہ ہو تو اسے فتویٰ دینے کا اختیار نہیں ہے، وہ عالم نہ ہو اور مسائل کو نہیں جانتا ہو، تو وہ صاف کہہ دے سکتا ہے کہ بھائی اس کا مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا. اگر آپ مجھے کہیں تو میں کسی جاننے والے کو جو ہے پوچھ کر بتا دوں گا. بلکہ اگر وہ عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، پھر بھی جو سوال اس کے سامنے آیا ہے اس بارے میں وہ نہیں جانتا ہو، تو وہ اپنے اندازے سے، اپنی رائے سے کچھ جواب دینے کا اختیار نہیں رکھتا. یہاں پر اہل علم کے لیے بھی ہدایت ملتی ہے کہ اگر وہ جانتے ہوں تو جواب دیں، اگر نہ جانتے ہوں تو جواب نہ دیں، بلکہ کہہ دیں، عذر کر دیں کہ میں اس کو نہیں جانتا. اور اس میں کوئی ہمارے لیے، یعنی اہل علم طبقے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، عالم کے لیے، مفتی کے لیے کوئی اس میں شرم کی بات نہیں ہے. عالم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے تمام چیزوں کی معلومات ہو جائے، مفتی کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے مسائل ہوں گے ان تمام مسائل پر اسے مہارت ہو. اور عوام بھی جو مفتی کے بارے میں یا عالم کے بارے میں تصور لے کر بیٹھتی ہے کہ عالم کا مطلب یہ کہ پورے شریعت کا علم کو معلوم ہوگا، اسی طرح مفتی کا مطلب یہ کہ تمام فتاوے ان کو ازبر ہوں گے، یاد ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فتاوے انہوں نے پڑھے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں نئی نئی سامنے آتی ہیں تو اس کا علم ان کو نہیں رہتا ہے، تو ان کو بھی تحقیق کر کے بتانا ہی چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیہ تھے، 4 ائمہ میں سے دوسرا بڑا جو ہے ان کا نام آتا ہے، انہوں نے کئی مسائل کے بارے میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا. یہاں تک کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ جو ہے عالم ہیں، فقیہ ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ کیا یہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا کہ میں عالم اس چیز کا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، میں اس چیز کا عالم نہیں ہوں جسے میں نہیں جانتا. تو اس سے ہم کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے اور وہ اس بارے میں نہیں جانتا ہو تو صاف کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا. اگر وہ یہ کہے کہ آپ کسی سے پوچھ کر بتا دیں
تو پھر پوچھ کر بتانا چاہیے، لیکن اپنی طرف سے جواب دے گا اور وہ بیچارہ کچھ غلطی کرے گا تو جو ہے اس غلطی کرنے والے کا جو گناہ ہوگا ہی، اس کا گناہ اس بتانے والے پر بھی پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے دو باتوں کی تو بہت زیادہ ہم کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی آدمی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سب کچھ جانتے ہوں کہ جا کر ان سے پوچھ نہ لیں، بلکہ تحقیق کر کے ہی ان سے پوچھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر کسی کے سامنے سوال آئے وہ جواب نہ جانتے ہوں تو کھلم کھلا کہہ دیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہدایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ اس کا گناہ اس پر بھی پڑے گا۔ ہر معاملے میں کسی آدمی کی بات پر چل کر کوئی آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے تو اس غلطی پر رہبری کرنے کی وجہ سے، اس غلطی کے راستے کی طرف اس کو بتانے کی وجہ سے، غلطی کرنے والے کو جو گناہ ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اس غلط راستے کی طرف اس کو لے جانے کی وجہ سے اس گناہ کے اندر وہ آدمی بھی یا بتانے والا بھی شریک ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بھلائی کی رہبری کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے، اور برائی کی طرف کسے پھیرنا اور برائی کی طرف لے جانا یہ جو ہے برائی کرنے کے برابر ہے۔ اسی وجہ سے ناظرین محترم، ہم کو چاہیے کہ خبر مسئلہ کے بارے میں، فتاوے کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو صحیح سمجھنے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔